बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को नाअहल कर दिया गया और मज़ीद 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। ये 59 के करीब लोग हैं जिन्हें ये सज़ाएँ सुनाई गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बरी भी कर दिया गया है। अब जिन लोगों को बरी किया गया, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर एक और माफ़ी का मुतालबा, और ये अंसार अब्बासी साहब ने जिस अंदाज से अपने कॉलम में ये फार्मूला पेश किया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वो ज़िम्मेदार पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर उन लोगों को करार दे रहे हैं जो इमरान खान के हक़ की बात करते हैं और उनके लिए पूरी दुनिया में रिहाई का जो मामला है उसे उठा रहे हैं। इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, मरियम औरंगज़ेब के साथ जो कुछ हुआ और जो वीडियोज़ आ रही हैं, इस पर सोशल मीडिया पर किस किस्म का रिएक्शन है, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक न्यूज़ टीवी के जो जो ऑफिस है उसको ताला लगा दिया गया है। ये वर्कर्स ने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का इससे पहले भी इस्तेहसाल होता रहा, बात यहाँ तक कैसे पहुँची है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और फिर राना साहब इमरान खान को मान गए और इमरान खान को जो ऑफ़र करवाई गई उससे इमरान खान ने क्यों इनकार किया, इसकी भी एक इनसाइड स्टोरी है मेरे पास, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी ख़बर है, राना सनाउल्लाह के घर हमले का ये केस है जिसमें 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है और इसमें उमर अयूब और शिबली फराज भी शामिल हैं। अब ये जो फ़ैसला है, पहले ये मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। फ़ैसले के मुताबिक दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद की सज़ा जबकि 34 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से मजमूई तौर पर 75 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई। तमाम मुल्ज़िमान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अदालत की जानिब से जिन पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, इनमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल, कमल शोज़ब समेत दीगर शामिल हैं। इस्माइल सेला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोना, महर जावेद और शकील न्याजी को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 अफराद केस से बरी हुए। फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घराव और तोड़ फोड़ के 4 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 3 का फैसला इससे पहले भी सुनाया जा चुका है। अब इन्होंने ना 2 सीटें इन पर कब्ज़ा कर लिया जी, और 2 सीटें पंजाब असम्बली से मज़ीद कम हो गई हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी अक्सरियत को बढ़ाते हुए, और वो लोग जिनका ताल्लुक नून लीग से है या फिर आप अपने जो लोग आपके साथ चलते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए इन सीटों पर इलेक्शन जितवाकर पार्लिमान के अंदर लेकर आएंगे। जरताज गुल, अब ये जो इनके ऊपर इससे पहले भी मुकदमा जो बनाए गए, उन पे जो इल्ज़ाम था वो कहीं और मौजूदगी का था। तो एक शख्स एक वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर कैसे हो सकता है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी ये समझती है कि इन तमाम लोगों के पास कुछ सुलेमानी टोपी है और जो उन्होंने पहनी हुई थी, जिसके बाद ये इनको सज़ाएँ जो है वो सुनाई गई है। जो इसमें सबसे हैरानगी की बात मेरे लिए शिबली फराज साहब की है, क्योंकि शिबली फराज साहब के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारी में इनका हाथ था। अगर बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारी में इनका हाथ था तो आज इन्हें किस तरह सज़ा सुना दी गई। वैसे वो बीमार हैं काफ़ी। उमर अयूब साहब, इन्हें एज अपोजिशन लीडर आपकी कौमी असम्बली के अंदर वहाँ से इनको भगाया गया, ये प्लानिंग का हिस्सा था, और फिर उन्हें अब एक और मुकदमे में सज़ा जो है वो सुना दी गई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की वजह से, अब अगर आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, रियासत जुल्म कर रही है, बाकी लोग जुल्म कर रहे हैं और मुकदमा झूठे बनाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली क्या है? देखें, जब आप जो तहरीक है जो चलनी चाहिए थी इमरान खान की रिहाई की, आपने नहीं चलाई ना, और जो इमरान खान की रिहाई के लिए काफ़िले डी चौक से वापस मोड़ दिए जाते हैं या लोग गायब हो जाते हैं, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। अगर रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया जाता अपनी स्ट्रीट पावर से, जो आपको मुतादिद दफ़ा मौका मिला, तो शायद आज ये हालात ना होते। ये उमर अयूब साहब, ये बाकी लोगों को बहुत जल्दी थी उस वक्त पार्लिमान में जाकर तकरीरें करने की और कुर्सियों पर बैठने की। अगर उस दिन जब एक कमिश्नर रावलपिंडी ने
اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے جرم کا اعتراف کیا اور وہ اس کے بعد تحریک شروع کی جاتی تو آج یہ ملک میں حالات نہ ہوتے۔ آپ نے اس نظام کو موقع دیا، آپ پارلیمان میں منہ اٹھا کر چلے گئے، آپ نے احتجاج نہیں کیا۔ آپ نے دوسری طرف سے لوگوں کو پارلیمان کے اندر کہا کہ پارلیمان میں ہم کھڑے ہو کر تقریریں کر کے ان لوگوں کو ان کا راستہ روکیں گے۔ روک لیں آپ راستہ، آپ سے 26ویں ترمیم کا راستہ نہیں روکا جا سکا۔ آج جو لوگوں کو جو ناحق سزائیں دی جا رہی ہیں صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف، اب ہوگا کیا؟ یہ ناحق قید ان کو ڈال دیا جائے گا، یہ پکڑے جائیں گے، یہ تحریک نہیں چل سکے گی۔ عمران خان نے کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ یہ 5 اگست 15 اگست اس کے بعد احتجاج کی جو کال دی ہے اور پھر آنے والے کل کے اندر مزید یہ اس میں احتجاج میں شدت آئی، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یار یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کو ایک تو گرفتار کرواؤ نا، ان کے اوپر مقدمہ، یہ بھاگے رہیں گے نہ، یہ باہر نکلیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے اور ان کو 10 سال سزا ہم نے سنا دی ہے۔ تو سر یہ ایک طریقہ، اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے یہ جو انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دوست شامل ہیں۔ آج عمر ایوب صاحب کیا اپنا دفاع کریں گے اور کس طرح سے جب تک انہیں سرنڈر وہ نہیں کرتے کسی عدالت میں، ان کی اپیل کے اوپر سماعت نہیں ہو۔ اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ انصار عباسی صاحب میدان میں آ گئے ہیں جی معافی اور رہائی کے فارمولے کے ساتھ۔ اس سے پہلے سہیل وڑائی صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا اور کسی کی خواہش جو تھی وہ پاکستان کی عوام کے سامنے کالم کے ذریعے رکھی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے معافی مانگ لیا۔ میں وہ معافی کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن جو انصار عباسی صاحب ہیں وہ معافی اور رہائی کی بات کریں۔ آپ نے ویورز ایک بات یاد رکھنی ہے کہ انصار عباسی ان صحافیوں میں سے چند ایک صحافیوں میں سے ایک ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور میں آپ کو اس کی مثال اور ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کی خبروں میں اکثر سیکیورٹی ذرائع کو کوٹ کیا جاتا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے معافی اور رہائی کا فارمولہ پیش کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی یہ خواہش ہے اور ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ معافی مانگو تو سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی معافی پر بہت بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے فوج کا کیا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جس کا اظہار فوج کے ترجمان شاید ایک سے زیادہ بار کر چکے ہیں۔ حکومتی وزیروں مشیروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات پر معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے برا سوچے اور کریں تاکہ اس کا سیاسی فائدہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہو جائے۔ دیکھیں معیشت سنبھل نہیں رہی نا عباسی صاحب، تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں آپ نے 10 سال کی سزا سنا دی، ان کا کیا قصور ہے؟ ڈیلیں آپ کریں، پاکستان سے باہر وفود آپ بھیجیں، ایس ایف آئی سی آپ لوگوں نے بنائی، سب کچھ نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، یہاں پر ایک جج کی سانسوں پر بھی آپ کے پہرے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ پاکستان تحریک انصاف خراب کر رہی ہے۔ تو اس طرح اپنا جو صحافت کے اندر آپ جو نکوس چھوڑ رہے ہیں، خدا کے لیے باز آ جائیں۔ ایک ایسا آرگومنٹ جس میں آپ بار بار کہیں کہ ملک کی معیشت خراب کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر لوگ ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کیا کہا کہ اب بغیر معافی مانگے ان سختیوں کو کیسے کم کیا جائے؟ میری ذاتی رائے میں، وہ کہتے ہیں کہ میری ذاتی رائے میں عمران خان کو اپنا سٹینڈ واضح کرنا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں ان جماعتوں کے ساتھ۔ پہلے جماعتیں ہاتھ پکڑے بغیر چل کر تو دکھائیں۔ جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہاتھ پکڑ کر بیساکھیوں کے سہارے چلتی رہیں گی ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات پبلکلی اس کو ایکسپلین کیا کہ جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ ہماری ایک ملاقات تو کروا دیں، تو انہوں نے کہا جی بات کر کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہی الفاظ تھے۔ ایاز صادق کو کہا کہ ملاقات کروا دی جائے، انہوں نے کہا کہ اچھا یا میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک پروڈکشن آرڈر آپ کا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ جاری نہیں کروا سکتا۔ پاکستان کے اندر یہ تمام سیاسی جماعتیں، ان کی جان نا ایک طوطے میں ہے، اور وہ طوطا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آپ نے حکومت دے کر ان کا منہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی موجودہ لڑائی سے ان کے ووٹر سپورٹر سوشل میڈیا فوج کے شہداء کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، کیا ٹرینڈ اور سوشل میڈیا پوسٹ کرتے رہے، کیا خیالات رکھتے ہیں، سب پر واضح ہے کہ یہ وہ خرابی ہے جسے خان صاحب کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا مداوع کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں۔ تو سر یہ جو بھگوڑے اور باقی لوگوں جو لفظ استعمال آپ نے کیے، اوبویسلی یہ ایک خاص ذہن کی پیداوار ہے، اور وہیں سے یہ جملے اور یہ باتیں ہمیں
ہم نے اور لوگوں کے بارے میں سنی ہے. تو آپ کے اس آرٹیکل کے اندر یہ جو معافی اور رہائی کا فارمولہ ہے، اس کا جواب جو ہے وہ رانا ثناءاللہ نے دے دیا. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مضمون کی طرح پڑھا ہے. سنیے گا ذرا، میں نے عمران خان کو مضمون کی طرح پڑھا، اس کو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں. یہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا، جیل میں ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. اسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ حکومت بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں. خان صاحب کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آفر تھی کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، اور بلاول زرداری نے تو کھل کر کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہیں چاہتے تو اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے، ہم نے ملک کو چلانا ہے. تو انہوں نے جا کر مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنا لی. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو ٹھیک کیا تو حکومت جو بن گئی. تو یہ عمران خان کا پہلے دن سے موقف تھا کہ جس لاٹ کے ساتھ آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ حکومت کیسے بنا سکتے ہیں. عمران خان جیل میں اپنی ساری زندگی گزار دے گا مگر کبھی بھی اس نظام سے کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا کہ آج ہمیں ایگزامپلز دی جاتی ہے نا. یہ وڈائی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ثانیہ بھٹو کی پھانسی جیسا نہ ہو جائے. تو یہ اس سے بڑا ان کے لیے امتحان ہے. آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا کہا جاتا ہے. جب بھی بھٹو کی پھانسی کا ذکر آتا ہے تو جمہوریت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کو کس طرح تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. تو آپ امیجن کریں کہ اگر عمران خان ان کی بات نہیں مانتا اور نہیں مان رہے، اور وہ کبھی بھی ان کی بات مان کر کبھی باہر نہیں آئیں گے، یہ تو واضح ہو گیا. اب تو دشمن بھی ان کے مخالفین بھی بیٹھ کر ٹی وی پر کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تاریخ میں عمران خان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہوگی. تو یہ وہ خوف ہے جس کی بنیاد پر یہ معافی، تلافی اور پھر رہائی کا فارمولہ کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن رانا صاحب جنہوں نے کتاب کی طرح پڑھا، مضمون کی طرح پڑھا عمران خان کو، شاید یہ ان کو جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ ڈار صاحب گئے بنگلہ دیش میں اور ان کی دعوت پر گئے. وہاں پہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی اور سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ ایک ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن میرا یہ سوال تھا کہ آپ تعلقات بڑھانے آگے گئے تھے، ان کو بہتر کرنے گئے تھے، مگر باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش کی حکومت سے آپ سے معافی کا مطالبہ کر لیا گیا. تو سر یہ معافی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس کے اب چرچے ہو رہے ہیں. اب یہ پاکستان معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا، اور جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا فار دا فیوچر ریلیشن شپ، اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا کیا کہنا ہے. جواب کا انتظار ہے کہ اس کے اوپر ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. ہم نے تو کہہ دیا کہ 2000 اور 1974 کے اندر آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا، لیکن کیا اسے قبول کیا گیا، یہ اہم سوال ہے. اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ باہر نکل نہیں سکیں گے، یہ پاکستان کی عوام کا سامنا کر نہیں سکیں گے. یہ جہاں جائیں گے ان کے خلاف نعرے بازی ہوگی، عوام ان کو روک کر پوچھے گی کہ تم نے ملک کے ساتھ کیا کیا، جمہوریت کے ساتھ کیا کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا. یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کمرشل فلائٹ سے یا بزنس کلاس میں بھی سفر کر سکتے نہیں کرتے، اور اس لیے ان کو اپنا طیارہ لے کر جانا پڑتا ہے. اور وہ طیارہ جی سرکار کا ہے، پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر اس پورے سفر کے اخراجات جو برداشت کر رہا ہے. اب سر ہوا یہ کہ مریم اورنگزیب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. کچھ لوگ یہ کلیم کریں جی کہ ہانگ کانگ کی ویڈیو ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ، ان کو جب لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور نعرے بازی شروع کر دی تو ان کو جلدی سے وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور مختلف اس کے اوپر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہونا تھا. اب یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ فیصلہ آپ کریں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے نمائندے ہونے کی بات کرتے ہیں. ماضی میں بھی اسی قسم کے لندن میں بھی احتجاج ہوئے. جب بھی کوئی نون لیگ کا رکن پارلیمنٹ یا پھر لیڈر یہاں پر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نہیں نکل سکتے سر، ان کو گارڈز کی ضرورت پڑتی تھی، لیفٹ رائٹ ان کے گارڈز ہوتے تھے. تو سر یہ ان کا مقدر ہے، اور یہی پاکستان کی جمہوریت کی اصل حقیقت ہے کہ آپ جمہور کے ساتھ اور جمہور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کی جو بنیادی اکائی ہے عوام، آپ ان کے درمیان پھر نہیں سکتے. میں آپ کو پھر سے ایک اور خبر بھی دے دوں، اور پاکستان میں صحافیوں کا استحصال ہمیشہ سے ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان نے ہر دور میں صحافیوں کا استحصال کیا.
अगर आप पूरी इस मीडिया इंडस्ट्री को उठाकर देखें ना, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल सहाफ़ी आपको मालिक नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने अपने जो बिजनेसेस थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मीडिया हाउसेस बना लिए, और इन मीडिया हाउसेस के ज़रिए जहाँ पे सहाफ़ियों को नौकरी दी जाती है और हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाएंगे, पैसा कमाएंगे, या फिर हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो डालने का एक काम किया जाता है। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेजॉरिटी टीवी चैनल्स हैं, या तो वो टाउन प्लानर्स के पास हैं जिनकी अपनी हाउसिंग स्कीम्स थी, या फिर आपको इसमें सरमायाकार नज़र आएगा, इंडस्ट्रीज नज़र आएगा जो सियासतदान भी है या सियासतदान बनने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन इस्तेहसाल पाकिस्तान में सिर्फ सहाफ़ी का हुआ है। आज पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक PR ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आएंगी जो हुकूमत के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही हैं, या फिर अपने मफादात के लिए काम कर रही हैं। इस्तेहसाल आम आदमी का हो रहा है। अब सर एक वीडियो आई है सामने, और ये अब तक की वीडियो है। इस्लामाबाद का जो इनका ब्यूरो ऑफिस है उसके बारे में बताया जाता है कि सैलरी ना मिलने और वर्कर्स को जबरी बरतरफ करने पर अब तक न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो को वर्कर्स की तरफ से ताला लगा दिया गया है। तो ये आम आदमी के साथ हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ 4-5 ही मोतबर सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है जी, टीवी पर भी बैठते हैं, शो मिलता है क्योंकि सरकार उनके साथ है। लेकिन जो आम वर्कर है, जो आम आपका सहाफ़ी जिसकी 50-60-70 हज़ार तनख्वाह है, जो कैमरामैन है जो 50-60 हज़ार रुपया अपने इदारे से, वो भी आप वक्त पे उसे नहीं देते, उसका भी इस्तेहसाल जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो जी अब तक के ब्यूरो ऑफिस को ताला लगा दिया गया है, और ये वीडियो मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शाम को जी 7 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।